بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وأخذ 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. حدیث کی ترجمانی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے. وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے. والیمنی علی الیمنی، اپنے بائیں یسریٰ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے. والیمنی علی الیمنی، اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھتے. وعقد 53 اور 53 کی گرہ دیتے، یعنی 53 کا عدد بناتے، اپنے ہاتھ سے 53 کا عدد بناتے، 53 کا. واشار باصبعہ السبابہ، اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. اپنی انگشت سبابہ یعنی انگشت شہادت، جو انگشت شہادت اس سے اشارہ کرتے جو انگلی انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ملی ہوئی ہے وہ انگشت سبابہ یا انگشت شہادت ہے. وہ فی روایت لہ، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا اور مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں: وقبض اصابعہ کلہا، اپنی تمام انگلیاں بند کر لیتے. واشار باللتی تلی الابہام، اور انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی انگلی سے اشارہ کرتے. اپنے تمام انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی انگلی سے اشارہ کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور صحابہ اس کے سب سے بہتر گواہی دینے والے اور اس صفت کو بیان کرنے والے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز اور دیگر عبادات کے طریقوں کو نقل کیا. اس حدیث میں تشہد کے موقع پر جب بیٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھتے، کیسے رکھتے، اس کی صفت بیان کی گئی ہے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے یعنی التحیات یہ تشہد ہے. تشہد التحیات ہے کیونکہ اس میں ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. اس کو تشہد کہتے ہیں. یہ تشہد، اس کا اطلاق پہلے قاعدے پر بھی ہوتا ہے اور 4 رکعت والی نماز کے پہلے قاعدے پر بھی ہوتا ہے اور دوسرے قاعدے پر بھی ہوتا ہے. قاعدے پر ہوتا ہے اور ہر قاعدے میں تشہد ہے. جو 4 رکعت نماز ہوتی ہے اس کی پہلی 2 رکعتوں میں، 2 رکعتوں کے بعد اور اس کے بعد آخری سلام پھیرنے سے پہلے. تشہد میں آپ کے بیٹھنے کی جو کیفیت ہے وہ تو اس سے پہلے بیان کی گئی. اب آپ کے ہاتھ کی انگلیوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. آپ کے ہاتھ کو رکھنے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی گرہ لگاتے، 53 کا عدد بناتے اپنی انگلیوں سے.
زمانے جاہلیت میں عدد کو انگلیوں سے اشارہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. 1 2 3 4 یہ جو عدد ہوتے اس کو انگلیوں سے اشارہ کرتے. انگلیوں سے اشارہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. تو اس طریقے میں 53 کا جو اشارہ ہوتا تھا، 53 کے لیے اپنے انگلیاں جس طرح انگلیوں کو گرہ دیتے تھے وہ گرہ آپ قاعدے میں لگاتے تھے. اور وہ کس طرح بنتی ہے؟ 53 کی گرہ اس طرح بنتی ہے کہ اپنے انگوٹھے کو اپنے ساری انگلیوں کو بند کر لیں اور سوائے انگشت شہادت کے، اور اپنے انگوٹھے کو انگشت شہادت کے نیچے کر لیں، شہادت کی انگلی کے نیچے کر لیں. اپنے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے نیچے کر لیں. انگشت شہادت کو اٹھا کر رکھیں اور اپنے انگوٹھے کو اس کے نیچے کر لیں. تو یہ کیفیت ہے 53 کی گرہ لگانے کی. واضح ہے؟ 53 کی گرہ لگانے کی کیفیت یہ ہے جی الحمدللہ کہ اپنے انگوٹھے کو اپنے شہادت کی انگلی کے نیچے کر لیں گے تو وہ 53 کی گرہ ہوتی ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اپنی انگلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رکھتے تھے تشہد میں، اہل علم بیان کرتے ہیں مختلف احادیث میں جو کیفیتیں آئی ہیں کہ اس کی 3 کیفیتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے موقع پر اپنے انگلیوں کو جس طرح رکھتے تھے اس کی 3 کیفیت ہے. پہلی کیفیت تو یہی ہے جس میں ہم 53 کا عدد بناتے ہیں، اور دوسری کیفیت نیچے دوسری وہ فی روایت لہو کر بیان کی گئی ہے کہ اپنے تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، اپنی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے اور وہ انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی انگشت شہادت اس سے اشارہ کرتے. انگشت شہادت کو چھوڑ کر باقی تمام انگلیوں کو ہتھیلی کے ساتھ ملا دیتے، بند کر لیتے، اس طرح کی ہتھیلی کے ساتھ ملا دیتے. سب انگلیوں کو اپنے اس کے ساتھ ملا دیتے. یہ قبض کی کیفیت ہے، یہ دوسری کیفیت ہے. اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ جو درمیانی انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ اس کو ملا کر حلقہ بنا لیتے. حلقہ بنانا یعنی انگوٹھا اور اس کے بعد والی درمیانی انگلی، انگوٹھا اس کے بعد انگشت شہادت ہے، انگشت شہادت کے بعد جو انگلی ہے وہ انگشت وسطی ہے. انگوٹھا ہے، اس کے بعد شہادت والی انگلی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ درمیانی انگلی ہے. تو حلقہ بنانے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے انگوٹھے کو یہ درمیانی والی انگلی سے ملاتے تو حلقہ بن جاتا. باقی انگلیوں کو بند رکھتے اور انگشت شہادت کو کھلا رکھتے، انگشت شہادت کو جو ہے کھلا رکھتے، اس سے اشارہ کرتے اور پھر اپنے انگوٹھے سے اپنے درمیانی انگلی کو ملا کر حلقہ بناتے. تو یہ 3 صورتیں اہل علم بیان کرتے ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں انگلیوں کے رکھنے کی جو تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. تو اس حدیث میں 2 کیفیتیں تو آئی ہیں. 53 کا جو عدد بناتے تھے وہ کیفیت بھی، اور اپنی ساری انگلیوں کو جو آپ بند کر لیتے تھے اور پھر انگوٹھے کے ساتھ ملی ہوئی جو انگلی یعنی جو انگشت شہادت ہے اس سے آپ اشارہ کرتے تھے. یہ دونوں کیفیتیں آئی ہیں. اور تیسری کیفیت جو حلقے والی کیفیت ہے وہ دیگر احادیث میں آئی ہے. تو یہ کیفیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد میں انگلیوں کو رکھنے کی. اس کے بعد جو 53 کی جو آپ نے بتایا گرا ہے تو اس میں جو باقی جو 3 انگلیاں کیا وہ سیدھی رکھتے، مطلب اس کو بند رکھتے، مٹھی کے ساتھ بند کر لیتے تھے؟ ہاں وہ بھی بند رکھتے جی. لیکن بس 53 کی گرہ وہ تو بند رکھتے، لیکن 53 کی گرہ جو ہے
उसमें इस तरह बन जाती है, जो आदत वो इस्तेमाल करते थे पहले, जो अब मतरूक हो चुके हैं, बस रिवायतों में जो आदत बाकी है उन्हीं की कैफियत भी बाकी है। बाकी अहले इल्म जिक्र करते हैं तफसील के साथ हर आदत की क्या कैफियत होती थी, लेकिन जो महफूज है वो यही है। 53 की गिरा अपने अंगूठे को अंगुश्त शहादत के नीचे कर लेंगे तो गोया ये 53 की गिरा है। बाकी उंगलियों को बंद रखेंगे, अंगुश्त शहादत को खुला रखकर, अंगुश्त शहादत को खुला रखकर अपनी उंगली उसके नीचे कर लेंगे अंगुश्त शहादत के, बाकी उंगलियों को तो बंद रखेंगे, तो वो 53 की गिरा है। सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स अपनी उंगलियों को पूरी तरह बिछा कर रखे, अपने उंगलियों को, ये कैफियतें हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि कभी ये कैफियत इख्तियार करें, कभी दूसरी कैफियत इख्तियार करें। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स अपनी पूरी उंगलियों को बिछा कर रखे, यानी कोई उंगली उठा कर न रखे, ना ही उंगलियों को मोड़े, ना ही अपनी उंगलियों को हथेली से मिलाए, बल्कि उसी तरह बिछा कर रखे, तो क्या नमाज हो जाएगी? तो हाँ, नमाज हो जाएगी, क्योंकि ये जो कैफियत है वो मसनून है, ये नमाज के अरकान या नमाज के वाजिबात वगैरह में शामिल नहीं है, बल्कि ये सुनन में से है। तो अगर कोई शख्स अपनी उंगलियों को इस तरह नहीं रखता इन 3 कैफियतों में से किसी कैफियत के साथ, बल्कि अपने घुटने पर अपनी उंगली को बिछा देता है, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज तो हो जाएगी। लेकिन ये जो कैफियत है ये सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तो उसके मुताबिक है, इसलिए उसको इख्तियार करना चाहिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इल्तफ़त इलैना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़ा सल्ला अहदुकुम फ़ल्यक़ुल अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुम्मा लियतखय्यर मिन अद्दुआइ अअजबहु इलैहि फयदउ मुत्तफ़क़ुन अलैहि वल्लफ़्ज़ु लिल-बुख़ारी। इस हदीस की तर्जुमानी है, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ तवज्जो फरमाई, आप हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और आपने फरमाया इज़ा सल्ला अहदुकुम फल्यक़ुल, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े तो यूं कहे। कब कहे? तशहुद में कहे। बड़ी अच्छी तरतीब है बुलुगुल मराम की। मुअल्लिफ रहमतुल्लाह अलैह ने पहले तशहुद में बैठने का तरीका बयान किया, उसके बाद उंगलियों को रखने की कैफियत बयान की, अब उसमें क्या कहना चाहिए उसका आप जिक्र कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम में कोई शख्स तशहुद में बैठे, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़े तो करे, नमाज पढ़े तो कहे। तो मतलब कब कहे? तशहुद में कहे। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, तमाम सलामियां अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु, और नमाजें, वत्तय्यिबातु, और पाकीज़िया। अत्तहिय्यातु इससे मुराद है इकराम है, ताज़ीम है, हर तरह की तकरीम, हर तरह की ताज़ीम ये अल्लाह ही के लिए है। वस्सलावातु इससे मुराद दुआएं जो बंदे करते हैं वो भी हो सकती हैं कि बंदों की सारी दुआएं अल्लाह ही के लिए हैं। और दूसरा, नमाजें जो बंदे पढ़ते हैं वो अल्लाह ही के लिए हैं, ये मुराद भी हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज ज्यादा करीब है, क्योंकि अस्सलात ये शरीयत में एक मखसूस इबादत का नाम है। अरबी जबान में, लुगत में अगरचे के अस्सला के माने दुआ के भी आते हैं, लेकिन शरीयत में वो एक मखसूस इबादत को कहते हैं। इसलिए जब हदीस में उसका जिक्र आएगा तो उससे वो इबादत ही मुराद होगी, इल्ला ये कि सियाक व सबाक से मालूम होता हो कि वहां दुआ मुराद है। लुग़वी माने हम उसी वक्त लेंगे जबकि सियाक व सबाक में उसके लुग़वी माने लेने की कोई वजह हो, वरना हम वो शरई जो माने होते हैं वही मुराद लेंगे। अत्तय्यिबातु हर तरह की पाकीज़गियां, हर तरह के पाकीज़ा औसाफ अल्लाह ही के लिए हैं। हर अल्लाह तबारक ताला के तमाम अफ़आल पाकीज़ा हैं, और बंदों के जो पाकीज़ा अमाल हैं वो अल्लाह तक पहुंचते हैं। ये तमाम माने इसमें पाए जाते हैं। अहले इल्म इन 3 अल्फाज के लिए
عام طور پر التحیات للہ سے زبانی عبادتوں کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی تمام زبانی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، والطیبات اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو یا تو ہم عمومی طور پر وہ مراد لیں گے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، یا پھر یہ کہ التحیات للہ سے مراد التحیات للہ والصلوات والطیبات سے مراد ہے تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام کر رہے ہیں یا سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام کر رہے ہیں یا سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ سلام کر رہے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو دوسرا مفہومی مراد ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مکروہ سے سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایھا النبی، جو ہم خطاب کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے تب تک خطاب آپ ہی کو تھا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اور جب صحابہ کسی اور جگہ نماز پڑھتے جہاں آپ نہیں ہوتے، یا پھر آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ قیامت تک پڑھیں گے ان کے لیے یہی الفاظ باقی رکھے گئے ہیں ایھا النبی کے خطاب کے۔ اس کو اہل علم کہتے ہیں قوت استحضار الداعی، قوت استحضار الداعی، دعا کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کی اس قدر قوت کے ساتھ تصور کرتا ہے، اس کا تصور اس قدر قوی ہے گویا آپ اس کے ساتھ موجود ہیں، گویا آپ اس کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ ہے قوت استحضار الداعی، دعا کرنے والے کے استحضار کی جو قوت ہے، اس تصور سے وہ دعا مانگتا ہے۔ موجود ہے حقیقت میں یہ نہیں، بلکہ اس کے استحضار کی قوت ہے، استحضار کی جو قوت ہے اس تصور سے وہ دعا مانگتا ہے۔ اسی لیے یہ الفاظ اسی طرح باقی رکھے گئے ہیں، یہ الفاظ اسی طرح باقی رکھے گئے ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہوئی سلامتی ہر قسم کے مکروہ سے اور ہر قسم کی آفت سے اور ہر اس چیز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط طور پر منسوب کی جائے۔ ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ السلام علیکہ میں سلامتی ہے، ورحمت اللہ میں یہ رحمت ہے۔ اس میں شر سے دوری ہے، سلام میں شر سے آفت سے دوری ہے، اور رحمت میں خیر کی طلب ہے۔ دونوں چیزیں یہاں موجود ہیں۔ وہ برکاتہ، برکت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی برکتیں، یعنی زیادت الخیرات و ثبوت الخیرات، بھلائیوں کی زیادتی اور بھلائیوں کا ثابت ہونا، یہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں۔ پہلے ہم اللہ کی ثنا بیان کیے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہہ کر، اس کے بعد ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی کی دعا اور رحمت اور برکتیں طلب کی۔ اس کے بعد السلام علینا، اپنی طرف آئے تو سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب سے پہلے اپنے لیے مانگتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے کہ آدمی پہلے اپنے لیے دعا مانگے، اس کے بعد پھر دوسروں کے لیے مانگے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ الفاظ میں اس قدر عمومیت ہے کہ جتنے بھی نیک بندے ہوں گے، خواہ وہ زندہ ہوں یا مر چکے ہوں، اس امت کے ہوں یا اس سے پہلے کی امتوں کے ہوں، انسانوں میں سے ہوں یا فرشتوں اور جنوں میں سے ہوں، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس دعا میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے بعد بندہ اس طرف آتا ہے جس کی بنیاد پر اس کا نام تشہد رکھا گیا ہے، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ گواہی کے معنی کیا ہے؟ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ گواہی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ تو ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ بندے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے، آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ ہے التحیات جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں۔ اور الفاظ جو ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو وہ کہے، تو ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، نماز کے واجب ہے۔ واجب یہاں میں رکن کے معنی میں بول رہا ہوں، واجب یہاں میں رکن کے معنی میں بول رہا ہوں۔ نماز میں جو شروط، ارکان، واجبات ہیں، اس سے ہٹ کر، اصطلاحی واجب سے ہٹ کر یہ جو ضروری ہے اس معنی میں بتا رہا ہوں کہ یہ رکن ہے۔ حقیقت میں تشہد اکثر اہل علم کے نزدیک یہ رکن ہے۔ تشہد کے بعد کیا ہے؟ ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، پھر اسے اس دعا کا، پھر وہ انتخاب کرے دعا میں سے اس کو جو اسے اچھی لگتی ہو، پھر جو دعا اس سے اچھی لگتی ہو اس دعا کو منتخب کرے، فیدعو، اور وہ دعا مانگے۔ متفق علیہ، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، واللفظ للبخاری، لیکن الفاظ بخاری کے ہیں۔ تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی، رحمت اور برکتوں کی دعائیں بھی ہیں، اپنے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے بھی دعا ہے، اور پھر اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو دعا چاہے وہ دعا مانگیں، دعا کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن احادیث میں جو جامع دعائیں ہیں ان کو مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ ولی نسائی، اور نسائی میں الفاظ ہیں، نسائی میں بھی حدیث ہے اور اس کے الفاظ ہیں، کنا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد، ہم کہا کرتے تھے ہم پر تشہد کے فرض کیے جانے سے پہلے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تشہد فرض ہے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اختصار سے کام لینا انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ کہ نسائی کے جو طویل حدیث ہے اس میں الفاظ یہی ہیں کہ ہم تشہد کے فرض ہونے سے پہلے اس طرح کہا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس طرح مت کہو بلکہ اس طرح کہو، تو آپ نے یہی سکھایا تحیات للہ، جس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کہا کیا کرتے تھے؟ السلام علی اللہ من عبادہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، اس طرح کہا کرتے تھے، سلامتی ہو اللہ پر اس کے بندوں کی جانب سے، جبرائیل پر سلامتی ہو، میکائیل پر سلامتی ہو، یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس طرح مت کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سلامتی کا مطلب یہ ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سلامتی طلب کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ تو تم اس طرح مت کہو بلکہ اس طرح کہو، کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے الفاظ سکھائے، التحیات کے الفاظ سکھائے۔ تو جو الفاظ پہلے کہتے تھے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو چھوڑنے اور پھر ان الفاظ کے ساتھ تشہد کو پڑھنے کا حکم دیا۔ ولی احمد، اور مسند احمد میں ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھایا۔ کس کو؟ حدیث کے جو راوی ہیں کون ہیں وہ؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تشہد سکھایا۔ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسِ، اور ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بھی سکھائے، کیونکہ تشہد اہم ہے، نماز کے ارکان میں سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور کہا کہ دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علم ہے وہ جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں تک بھی اس علم کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ وَلِمُسْلِمٍ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھایا کرتے تھے۔ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، التحیات
تمام تحیات، تمام برکتیں، تمام صلوات اور تمام طیبات اللہ ہی کے لیے الی آخری. اس کے بعد وہ حدیث کا باقی حصہ ہے. لیکن یہ صرف صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جبکہ متفق علیہ جو الفاظ ہیں وہ اوپر گزر چکے ہیں. اس لیے اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفاظ مروی ہیں جو اوپر گزر چکے ہیں وہ زیادہ افضل ہیں. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں افضل غیر افضل کی بات نہیں ہے. آدمی کبھی اس کو کبھی اس کو اختیار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تشہد کے طور پر تشہد میں کبھی یہ پڑھے کبھی وہ پڑھے یا ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وعن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ قال، فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو فی صلاته، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا. ولم يحمد اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی. ولم يصلی علی النبی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ نہیں پڑھا، درود نہیں پڑھا. فقال، آپ نے کہا اجل ھذا، اس شخص نے جلد بازی کی یا جلدی کی. ثم دعاہ، پھر آپ نے اسے بلایا. فقال، اور آپ نے کہا اذا صلى احدكم فليبدأ بتحمید ربه، جب تم میں کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنے رب کی حمد سے شروع کرے. والثناء علیہ، اور اس کی ثنا سے شروع کرے. یعنی تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھے تو دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے کرے. ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجے، درود بھیجے. ثم یدعو بما شاء، پھر جو چاہے دعا مانگے. رواہ احمد والثلاثہ، اسے احمد اور تینوں محدثین نے یعنی ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وصححہ الترمذی، اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا. وابن حبان والحاکم، ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا. یعنی ترمذی، ابن حبان، حاکم، ان تینوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اس حدیث میں جس دعا کا ذکر آیا ہے کیا وہ نماز کے اندر ہے یا نماز کے باہر ہے؟ بظاہر تو عام ہے. اس کا اطلاق نماز کے اندر پر بھی ہوتا ہے اور نماز کے باہر پر بھی ہوتا ہے. نماز کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے کہ جب دعا مانگے تو جلد بازی نہ کرے. اور جلد بازی یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے براہ راست وہ ذکر کر دے بغیر کسی مقدمے کے. مقدمے کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنے جو مقصود ہے اس کی طرف آئے. یہ دعا کا طریقہ ہے. لیکن مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح صفت الصلاۃ کے باب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں ان کی مراد یہ، اور اس حدیث میں جس دعا کا ذکر آیا ہے وہ نماز میں کی جانے والی دعا ہے. کیونکہ جو تشہد میں انسان بیٹھتا ہے وہ دعا کا وقت ہے، تو اس میں پہلے حمد و ثنا ہو، اور وہ کس طرح ہوتی ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ اتحیات کے ذریعے ہوتی ہے. اس کے بعد درود شریف ہے، تو وہ رسول اللہ کی حمد بیان کی اتحیات میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے بعد دعا مانگے. تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس سے مراد وہ دعا ہے جو نماز میں انسان کو کرنا چاہیے. تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اتحیات پڑھے، اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اور اس کے بعد وہ جو دعا چاہتا ہو وہ دعا مانگے، جلد بازی نہ کرے. بتائیں آپ کے معنی کیا ہے؟ کیا بتایا آپ نے اتحیات کے لغوی معنی؟ اس کے اتحیات کے جی، اتحیات کے لغوی معنی ہیں تکریم، تعظیم، ہر طرح کی تکریم، ہر طرح کی تعظیم اللہ ہی کے لیے. اور شیخ صاحب اگر کوئی جو شہادتین میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھ لیتا ہے تو کیا وہ غلط ہو جائے گا؟ ہاں، یہ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ وحدہ لا شریک لہ یہ وضو کے بعد کی دعا میں ہے، اتحیات میں نہیں ہے. جس جگہ دعا کے جو الفاظ آئے ہیں اس جگہ انہی الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اتنا ہی کہنا چاہیے یہاں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ یہی کہنا چاہیے. وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ لوگ عام طور پر کنفیوز اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ الفاظ وضو کے بعد کی دعا میں ہیں.
تو نہیں مانگنا چاہیے وہاں وحدہ لا شریک لہو، اگرچہ کہ لا الہ الا اللہ کی مزید تاکید ہے، وحدہ اس کی وحدانیت کی تاکید ہے، اور لا شریک لہو شرک کی نفی کی تاکید ہے، اگرچہ کہ مزید تاکید ہے، الفاظ کے اعتبار سے ان کا ذکر تاکید کے طور پر ہے، لیکن جس جگہ پر ہمیں جو سکھایا گیا ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال بشیر بن سعد، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ روایت کہتے ہیں کہ بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا اللہ ان نصلی علیک، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر صلات بھیجیں، درود بھیجیں۔ فکیف نصلی علیک، ہم کیسے آپ پر صلات بھیجیں؟ فسکت، آپ نے توقف فرمایا، آپ خاموش ہوئے۔ ثم قال، کچھ دیر آپ توقف فرمانے کے بعد کہنے لگے، آپ نے فرمایا، قولو، تم کہو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تعالیٰ تو درود بھیج، صلات بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے آپ نے صلات بھیجا ابراہیم علیہ السلام پر، وبارک علی محمد، اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر، فی العالمین، دونوں جہانوں میں، انکا حمید مجید، تو یقیناً تعریفوں والا ہے اور بزرگی والا ہے، والسلام کما علمتم، اور سلام تو اس طرح ہے جیسے تم جانتے ہو، سلام تو اس طرح ہے جیسے تم جانتے ہو۔ رواہ مسلم نے اسے روایت کیا ہے، وزاد ابن خزیمہ فیہ، اور ابن خزیمہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، فکیف نصلی علیک اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، ہم آپ پر کیسے صلات بھیجیں جب ہم نماز پڑھیں، نحن اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، جب ہم آپ پر درود بھیجیں اپنی نمازوں میں، فکیف نصلی علیک، پس ہم کیسے آپ پر صلات بھیجیں، اذا نحن صلینا علیک، جب ہم آپ پر صلات بھیجنا چاہیں، فی صلاتنا، ہماری نمازوں میں، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم کیسے آپ پر صلات بھیجیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جو درود ابراہیمی کے نام سے معروف ہے۔ درود ابراہیمی کے سلسلے میں یہ سب سے معروف درود ہے، بہت سے ائمہ کرام اسے نماز کا رکن قرار دیتے ہیں، ائمہ کرام کی ایک بڑی تعداد، اہل علم کی ایک بڑی تعداد اس کو نماز کا رکن قرار دیتی ہے، جیسے کہ تشہد نماز کا رکن ہے، تو اس کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اس کو نماز میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب آگے اس کی شرح کی طرف، صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ پر صلات بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ کہاں حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی صلات بھیجو۔ ٹھیک ہے، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر صلات بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو ہم کیسے آپ پر صلات بھیجیں، کیا طریقہ ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلات سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات نازل فرما۔ صلات کے کیا معنی ہیں؟ یہاں صلات کے کیا معنی ہیں؟ درود کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں اردو زبان میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلات یہ رحمت ہے، فرشتوں کی طرف سے صلات یہ استغفار کی دعا ہے، بندوں کے لیے استغفار طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور بندوں کی طرف سے جو صلات ہے وہ دعا ہے، بندے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ بھی صلات بھیجتے ہیں، مطلب ہے کہ رحمت نازل کرتے ہیں،
اور فرشتے بھی सलात भेजते हैं, मतलब ये कि इस्तिग़फ़ार की दुआ मांगते हैं, और तुम भी सलात भेजो, तुम दुआ करो। तो आदमियों की तरफ से, बंदों की तरफ से, इंसानों की तरफ से जो सलात है वो दुआ है। लेकिन जो राजिह कौल है वो ये कि सलात से मुराद है अल्लाह तबारक व तआला का अपनी महफिल में, मले आला में, फरिश्तों की महफिल में अपने बंदे की तारीफ करना, अपने बंदे की तारीफ करना, जैसा कि ये चीज इब्ने मुलैका रहमहुल्लाह से मरवी है, अस्सलातु अला नबी सनाउहु फिल मलइल आला, नबी की सल्लल्लाहु पर सलात, आपकी तारीफ करना अल्लाह ताला की जानिब से आप पर सलात ये है कि आपकी तारीफ करना फरिश्तों की महफिल में, ये सलात है। रहमत, अल्लाह ताला, सलात का तर्जुमा जो रहमत करना है वो सही नहीं है। उसकी दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, वो बंदे जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करते हैं, सब्र करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे बंदों पर, उन पर सलावात हैं और रहमतें हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, उन पर सलावात हैं उनके रब की जानिब से, और रहमत है। तो वो अक्स का है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन। अक्स का जो वो है, अहले इल्म कहते हैं कि अक्स ये मुगायरत का तकाजा करता है, मतलब ये कि सलावात में जो चीज है वही रहमत में नहीं हो सकती, बल्कि दो मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। अक्स ये मुगायरत का तकाजा करता है, तो इसका मतलब ये कि सलावात एक अलग चीज है और रहमत एक अलग चीज है। रहमत तो बिल्कुल वाज़ेह है, अब सलावात क्या है तो जाहिर है कि वो रहमत नहीं है, तो फिर वो यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मले आला में जिक्र करना। इसी बात की हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ जिक्र हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ तारीफ हो। तो ऐ अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेज, व अला आलि मुहम्मदिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर। आल का तर्जुमा क्या है? आल का तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान है, या फिर ये कि आपके पैरवी करने वाले हैं, आपके मुत्तबईन हैं। इसमें सही बात यह है कि ये अल्फाज, आल किसी मकाम पर अगर सिर्फ तन्हा जिक्र हो तो उसके माने वो तमाम लोग होंगे जो आपकी पैरवी करेंगे, चाहे वो आपके खानदान में जो ईमान लाए वो लोग हों, या सहाबा हों, या फिर ये कि क़यामत तक आने वाले अहले ईमान हों। आपके मुत्तबईन, अतबा आपके मुत्तबईन जो होंगे वो मुराद होंगे अगर आल वहां तन्हा जिक्र है। लेकिन अगर व अला आलिही व सहबिही व ताबिईन ये जिक्र आ जाएगा तो उस वक्त जो है आल से मुराद आपके खानदान में जो आप पर ईमान लाए वो लोग मुराद होंगे, सहाबी में सहाबा मुराद होंगे, और आपके पैरवी करने वाले में सहाबा के अलावा जो भी क़यामत तक आने वाले लोग होंगे वो मुराद होंगे। तो बहरहाल आल का जो तर्जुमा होगा अगर वो तन्हा आएगा तो उस वक्त सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अहले ईमान मुराद नहीं होंगे, बल्कि आपके मुत्तबईन होंगे जो क़यामत तक आएंगे, उसमें सब लोग शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ वो तन्हा जिक्र है, यहाँ तन्हा जिक्र है, तो आले मोहम्मद से मुराद वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आपकी पैरवी की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर यानी उन तमाम लोगों पर जिन्होंने आपकी पैरवी की, जो आपके खानदान वाले हैं, अहले बैत में से हैं, और फिर वो जो कि सहाबी हैं, और फिर वो जो क़यामत तक आने वाले हैं ईमान वाले। कमा सल्लैता अला इब्राहीम, जैसे आपने सलात भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि जो तशबीह दी जा रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजने के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भेजे हुए सलात से तशबीह दी जा रही है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। तो फिर क्या वजह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अफजल हैं उन पर उस तरह सलात भेजने की दुआ मांगी जा रही है जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भेजी गई? तो ये किस तरह की तशबीह है? ये किस तरह की तशबीह है?
इसमें जिसके साथ तशबीह दी जा रही है वो जिनको तशबीह दी जा रही है वो अफजल है उनसे जिनके साथ तशबीह दी जा रही है। तो बाद अहले इल्म कहते हैं, उसका जवाब ये देते हैं कि चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में बहुत से अंबिया आए थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में नहीं है, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। तो इसलिए इस तरह की दुआ मांगी जाती है कि जिस तरह रसूल, जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आपने सलात भेजा था। लेकिन जो बात ज्यादा दुरुस्त और सही है वो ये कि कमा यहाँ तशबीह का नहीं है, कमा यहाँ तशबीह का नहीं है, बल्कि वो तालील का है। तालील का माना ये है कि जैसे नहीं बल्कि जिस तरह आपने, इसलिए कि आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी सलात भेजा था। तो यहाँ जो लाम है ये लाम तशबीह का नहीं है, बल्कि किस चीज का लाम है? ये तालील का लाम है। तालील का लाम का मतलब ये हुआ कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर तूने सलात नाजिल की, उस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सलात नाजिल फरमा। तो इसमें फिर ये सवाल पैदा नहीं होता कि अल्लाह तबारक तआला ने इस तरह की तशबीह क्यों दी। इस तरह अहादीस में इस तरह के अल्फाज, कमा के जो अल्फाज आए हैं वो कैसे आए हैं, वो क्यों आए हैं? तो ये तालील का है। माने क्या होंगे? कमा सल्लैता माने लिअन्ना का सल्लैता अला इब्राहिम, लिअन्ना का। कमा का तर्जुमा हम लोग जो है आमतौर पर जिस तरह करते हैं, लेकिन जिस तरह हम लोग करते हैं तर्जुमा, तो उसमें सवाल पैदा होता कि जिनके साथ दुरूद के लिए तशबीह दी जा रही है, वो जिनको तशबीह दी जा रही है वो अफजल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह दी जा रही है। मुशब्बा है आप, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशब्बा भी है, जबकि आप सल्लल्लाहु अफजल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तो हम जो तर्जुमा आमतौर पर करते हैं कि जिस तरह तूने, लेकिन अगर हम उस काफ को जो है तालील का कहेंगे तो उसका तर्जुमा होंगे लिअन्नका सल्लैता अला इब्राहिम, इसलिए कि आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलात भेजा। कुरान मजीद में इसकी मिसाल क्या है? वज़कुरूहु कमा हदाकुम, लिअन्नहु हदाकुम, वज़कुरूहु तुम अल्लाह का जिक्र करो, कमा हदाकुम इसलिए कि उसने तुमको हिदायत दी। तुम अल्लाह का जिक्र करो इसलिए कि उसने तुम्हें हिदायत दी है। तो वो तालील का होगा। जब तालील के माने अगर होंगे तो उस सूरत में वो सवाल पैदा नहीं होता। तो ठीक है, इसलिए कि आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलात नाजिल फरमाया। वो बारिक शेख साहब, आप तालील के लिए कह रहे हैं ना? तालील, ता आइन लाम या लाम, तो वो लाम होता है, लामे तालील होता है, काफ भी होता है तालील के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, जिसको वो लामे अन्ना के माने में आएगा, वो अन्ना का माने में आएगा। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह। शेख कह रहे हैं काफ नहीं होता, लेकिन वो ली अन्ना के बारे में आएगा, वो मानी काफ का नहीं ले लिया। कमा यहाँ ली अन्ना के माने में है, कमा सल्लैता ली अन्ना का सल्लैता, तो वो तालील के माने में हुआ, इसलिए कि आपने सलात भेजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। वो बारिक अला मुहम्मदिन, और बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरकत का तर्जुमा क्या है? ज़ियादतुल खैरात व सबूतुल खैरात, भलाइयों की कसरत और भलाइयों का साबित और कायम होना। वो अला अली मुहम्मदिन, यही बात हम बोलेंगे इससे पहले बोल चुके हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर। कमा बारक ताला इब्राहिम फिल आलमीन, जैसे कि आपने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दोनों जहां में। इन्नका हमीदुम मजीद, यकीनन आप तारीफ के मुस्तहिक हैं और बुजुर्गी के मुस्तहिक हैं, बुजुर्गी वाले हैं। हमीद जो हर लिहाज से तारीफ का मुस्तहिक है, अपने बुलंद सिफात के एतबार से भी, अपने मुबारक नामों और मुबारक सिफात के एतबार से भी, और फिर उसी तरह बंदों पर अपने एहसान के एतबार से भी। वस्सलाम कमा अलिम तुम, और सलाम उस तरह पढ़ो जैसे तुम जानते हो, यानी जो ऊपर सिखाया गया, अत्तहियातु लिल्लाह,
सलाम उस तरह जैसे तुम जानते हो, मतलब ये कि वो जो तुमको पहले सिखाया। दुरूद तो तुम इस तरह पढ़ो, सलात तो तुम इस तरह पढ़ो नमाज में, लेकिन सलाम उस तरह पढ़ो जैसे तुम जानते हो। यानी आपने इससे पहले सहाबा को अतहियात सिखा दिया था। ये हदीस सही मुस्लिम में है, इब्न खुज़ैमा में, जो सवाल सहाबी ने किया है उस सवाल की मजीद कुछ तफसील के साथ जिक्र है। तो अहले इल्म के एक तबका इसको भी नमाज में जरूरी करार देता है। इसके बाद की हदीस है, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तशहद अहदुकुम फलयस्तइज़ बिल्लाहि मिन अर्बइन, जब तुम में से कोई तशहुद पढ़ चुके तो अल्लाह ताला से 4 चीजों से अल्लाह ताला की पनाह तलब करे। तो अल्लाह ताला की पनाह तलब करे 4 चीजों से। जब तुम में से कोई तशहुद पढ़ चुके तो 4 चीजों से अल्लाह ताला की पनाह तलब करे। यक़ूलु, वो कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह ताला मैं आपकी पनाह में आता हूँ जहन्नम के अजाब से, वो मिन अज़ाबिल क़ब्र, और कब्र के अजाब से, वो मिन फितनतिल महया वल ममात, और मौत व हयात के फितने से, मौत व हयात के फितने से, वो मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, और मसीह दज्जाल के फितने से। मुत्तफ़क़ुन अलैह, यह हदीस सही बुखारी से मुस्लिम में है। वो फी रिवायत मुस्लिम, और मुस्लिम की एक रिवायत में है, इज़ा फ़रग़ अहदुकुम मिन अत-तशहुदिल अख़ीर, जब तुम में से कोई तशहुद अख़ीर, जो दूसरे कायदे का तशहुद है, या फिर 2 रकात वाली नमाज में है तो जो पहला तशहुद है वही अख़ीर तशहुद है। अगर 4 रकात वाली नमाज में होगा तो दूसरा तशहुद अख़ीर तशहुद होगा, उससे फारिग हो जाए, अपने तशहुद अख़ीर में पढ़े, पहले तशहुद में नहीं। 4 रकात वाली नमाज में जो पहला तशहुद होता है उसमें नहीं, बल्कि अपने दूसरे वाले आखिरी वाले तशहुद से फारिग हो जाए। इससे सराहत हो जाती है कि ये जो दुआ है वो पहले तशहुद में नहीं है बल्कि आखिरी में तशहुद में है। जहन्नुम से पनाह मांगते हैं, और यकीनन वो ऐसी जगह है कि उससे पनाह तलब करना चाहिए, और अहादीस में उससे पनाह तलब करने की ताकीद की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम से पनाह मांगा करते थे, और ये वो जगह है जिससे पनाह तलब करना चाहिए। तो इसकी काफी तफसील है, लेकिन हम बस इन अल्फाज तक रहेंगे। और दूसरी है अज़ाब कब्र से। इसमें अज़ाब कब्र साबित होता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह तलब करते थे। इसका मतलब ये कि अज़ाब कब्र साबित है। कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है अहले ईमान के लिए, नेक अमल करने वालों के लिए, या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है कुफार के लिए और फासिकों के लिए। तो कब्र का अजाब का मतलब ये है कि कब्र का इनाम और अजाब दोनों चीजें साबित है। कुरान मजीद में उसकी दलील है, अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब। सूरत गाफिर की 46 वाली आयत है, जिसमें फिरौन और उसकी कौम का जिक्र आता है। फिरौन और उसकी कौम का जिक्र करने के बाद अल्लाह तबारक ने कहा कि अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, उन पर आग पेश की जाती है, आग का अजाब उन पर पेश किया जाता है सुबह और शाम उनको आग के अजाब में मुब्तला किया जाता है। उसके बाद क्या फरमाया, व यौम तक़ूमु अस्साअतु अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब, और जब क़यामत कायम होगी तो कहा जाएगा कि आले फिरऔन को बदतरीन सख्तरीन अजाब में दाखिल कर दो। तो पहले जिक्र किया गया कि सुबह शाम उन पर आग का अजाब पेश किया जाता है। उसके बाद कहा गया कि क़यामत के दिन फिर उनको उससे भी ज्यादा सख्त जो अजाब होगा उसमें दाखिल करने का हुक्म दिया जाएगा। इससे बात मालूम होती है कि पहले जिस अजाब का जिक्र किया गया है वो क़यामत के अजाब से पहले की चीज है, क़यामत का अजाब वो नहीं है बल्कि उससे पहले की चीज है, तो वह अजाब कब्र है। और जिंदगी और मौत के फितने हैं। इंसान जब तक जिंदा है तरह तरह के फितने हैं, शुबहात के फितने हैं जो उसके दीन में पैदा हो सकते हैं। बादशाह पसंद इसकी बाकायदा कोशिशें करते रहते हैं, और शहवात के फितने हैं। तमाम फितने इन्हीं 2 फितनों के गिर्द घूमते हैं, शुबहात के फितनों के और फिर शहवात के फितनों के। शुबहात का जो फितना है, इल्म नाफे के जरिए उसका इलाज मुमकिन है।
علم نافع کے ذریعے شبہات کے فتنے کو دور کیا جا سکتا ہے، اور شہوات کا جو فتنہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تقوی اور عمل صالح کے ذریعے دور ہوتا ہے۔ اور موت کا جو فتنہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کی موت کا جب وقت آتا ہے تو شیطان انسان کے پاس پہنچتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم یہودی یا نصرانی ہو کر مرو کیونکہ وہ اچھا دین ہے، تو وہ ایک فتنہ ہے۔ اور پھر یہ کہ موت کا جو فتنہ ہو سکتا ہے وہ جو سوال جواب ہوتے ہیں انسان کو اس کی تدفین کے بعد، جو پہلے من ربک ما دینک من نبیک، یہ وہ فتنہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت کرے۔ اور مسیح الدجال، مسیح کے ایک معنی ہے ماسح، کیونکہ وہ ساری زمین گھومے گا، سیاحت کرنے والا، ساری زمین میں جانے والا، سوائے مکہ مدینہ اور بعض اہل علم کے مطابق بیت المقدس، یہ 3 مقام پر وہ نہیں جا سکے گا، باقی پوری دنیا میں وہ جائے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ یا پھر مسیح یہ ممسوح کے معنی میں ہے، اس کی ایک آنکھ بند ہوگی، وہ آور ہوگا، کانا ہوگا، تو اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ ممسوح کے معنی یعنی ایک آنکھ اس کی بند ہے، پھرا ہوا ہے، ہاتھ پھیر دیا گیا اس کی ایک آنکھ پر۔ تو یہ دجال ہے، اور یہاں وہ آخری دجال ہے یا سب سے بڑا دجال ہے، اس کا ذکر ہے، کیونکہ قیامت سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ 30 دجال آئیں گے، ان میں ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ تو وہ دجال یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ وہ دجال ہے جس کے فتنے سے تمام نبیوں نے خبردار کیا ہے، اور یہ زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، تو اور حدیث میں اس بات کی تاکید کی گئی کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو، بعض حدیث میں اس کے آخری 10 آیاتوں کو، تو جو ان کو حفظ کر لے گا، ان کے معنوں کو سمجھ لے گا، ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گا، تو وہ ان کو پڑھ لے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اور صحیح مسلم کے الفاظ جو ہیں اسے واضح ہوتا ہے کہ یہ تشہد اخیر میں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، لیکن چونکہ وقت یہاں ختم ہو رہا ہے تو اس لیے ہم لوگ اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے۔